حضور علیہ السلام کی شان کے بارے میں متعدد احادیث اور روایات اسلامی تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے جو آپ کے فضائل، اخلاق اور مقام کی وضاحت کرتی ہے۔ یہاں چند اہم وہ روایت پیش کی جا رہی ہے، تو اس کو توجہ سے سنیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور شخصیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، صحیح مسلم حدیث نمبر 746 ترجمہ، آپ کا اخلاق وہ قرآن تھا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت، اخلاق قرآن کی عملی وہ تصویر تھی۔ آپ نے زندگی بھر ہر معاملے میں قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا اور اپنی زندگی کو بہترین وہ اخلاق کا نمونہ بنایا۔ دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ رحمت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما انا رحمت مہداۃ، صحیح مسلم ترجمہ، بے شک میں تمہارے لیے ہدایت کی ہوئی رحمت ہوں۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمومی رحمت ہونے کی گواہی دیتی ہے کہ آپ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ خاتم النبیین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری، کہ میری اور دیگر انبیاء کی مثال اس شخص کے مانند ہے جس نے ایک عمارت بنائی، اسے مکمل کیا اور اسے خوبصورت بنایا سوائے ایک اینٹ کے مقام کے۔ لوگ اس عمارت کے گرد گھومتے اور اس کی تعریف کرتے اور کہتے کہ یہ اینٹ وہ کیوں نہیں لگائی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کو نبیوں کے سلسلے میں آخری نبی قرار دیا گیا ہے، جس سے آپ کی عظمت اور کمال کی گواہی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیغام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صحیح بخاری حدیث نمبر 15 ترجمہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہے، اور یہ محبت کسی بھی دوسری محبت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا اور سلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بعشرہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 384 ترجمہ، پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ عمل مسلمانوں کے لیے باعث اجر اور رحمت قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت سی روایت اور احادیث موجود ہیں جو آپ کے اعلیٰ اخلاق، رحمت، مقام نبوت، محبت اور فضائل کو واضح کرتی ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کی محبت اور اتباع کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور آپ کے اخلاق اور تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کرے۔